بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ موجود ہوں پشاور پریس کلب میں اور انصاف لائٹس فورم کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے، اور جب بھی یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی بات کرتے ہیں، اور خصوصاً ان دنوں جو ایک بڑا معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے۔ 24 نومبر کو فائنل کال دی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں اور کس سطح کی تیاریاں ہیں۔ بٹ صاحب ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ ایک تو یہاں پہ آپ نے متعدد پریس کانفرنسز کی، یہاں پہ کارکنوں نے اپنے طور پر بھی کچھ یہ تحریک شروع کی کہ اگر قیادت مثال کے طور پر نہیں چاہتی، اگر قیادت اسلام آباد تک پہنچ کے واپس آ جاتی ہے، کارکنوں کو وہاں پہ چھوڑ کے واپس آ جاتی ہے، تو پھر ایسے میں کون تحریک چلائے گا۔ اب یہ فائنل کال جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہے، کیا تیاریاں ہیں؟ بنیادی جو فرق ایک واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ سابقہ خاتون اول جو ہیں شریک حیات ہیں چیئرمین صاحب کی، وہ یہاں پہ بالواسطہ تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہیں۔ اچھا۔ اور حلیمہ خان جو ہے جو ان کی ہمشیرہ ہیں، وہ بھی بالواسطہ اس تمام تر پروسیس کو دیکھ رہی ہیں۔ تو ایک تو مانیٹرنگ سسٹم انتظامی سطح پہ موجود ہے، دوسرے یہ کہ ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے جس کے نام واضح نہیں کیے گئے، اور انہوں نے جو ہے اس کے نظم کو اور قیادت کے امور کو سر انجام دینا ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے نباہ کرنا پڑے گا نا، تو وہ اس سے کیسے کرنا ہے تو وہ انہوں نے دیکھنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نباہ کرنا پڑے گا۔ نباہ کا مقصد اس طریقے سے ہے کہ سامنا کرنا پڑے گا نا۔ اچھا، تو اس کی تو سامنا کرنے کو نباہ کرنا کہتے ہیں۔ نباہ میں نئی اردو سیکھ رہا ہوں میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، نباہ اس طریقے سے کہ دیکھیں، نباہ تو آپ کو پتہ ہے سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، نیک اور بد کا ہمیشہ سے ہے ہی ہے، لیکن وہ آپ کہیں کہ اختلاف اس میں نہیں ہے، سامنے کے معنوں میں آپ اس نباہ کے صیغے کو استعمال کریں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پہلے ایک عدم اعتماد کی ایک فضا تھی، یا محسوس کیا جا رہا تھا، میڈیا میں بھی محسوس کیا جا رہا تھا کہ علی امین صاحب کے اوپر کارکنوں کا اعتماد نہیں رہا یا قیادت کا اعتماد نہیں رہا۔ یہ جو 24 نومبر کی کال ہے، یا جو خیبر پختونخوا سے قافلے جائیں گے، آپ نے کہا بشرا بی بی کا آپ نے نام لیا، لیڈ کون کرے گا خیبر پختونخوا سے؟ دیکھیں، جماعت کی سطح پہ وہ کمیٹی لیڈ کرے گی جس کا اعلان کیا گیا ہے، کمیٹی کا تذکرہ کر دیا گیا، تو انہوں نے کرنا ہے، اور باقی سارے اسی نظم میں آئیں گے، چاہے وہ محترم علی امین ہے، چاہے کوئی بھی ہے، تو ایوری ون ول بی آنسریبل ٹو دیم، وہ فیصلے کریں گے۔ تو لہٰذا جہاں تک آپ باقی بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ تو یہاں پہ حکومتی سربراہ ہے نا، وہ حکومتی سربراہ اس لیے ہیں کہ خان صاحب نے انہیں سربراہ مقرر کیا ہے، سو یہ ان کا یہاں پہ رہنا اس منصب پہ خان صاحب کا فیصلہ ہے۔ باقی حکومتی سطح پہ اگر کوئی اختلافات ہو تو وہ انتظامی معاملات ہیں، لیکن خان صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ وہ انمٹ ہے ہر ایک کی، چاہے وہ لیڈر ہے چاہے کارکن ہے، وہ لوگ جتے ہوئے ہیں خان صاحب کی کال پہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بشرا بی بی جب یہاں پہ پشاور پہلی دفعہ آئی تھی تو کہا گیا تھا کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے رہی، چونکہ بیمار ہیں، یہاں پہ علاج معالجہ ان کا ہوگا، دیکھ بھال ہوگی۔ اب وہ باقاعدہ طور پر سیاسی میدان میں کود چکی ہیں۔ نہیں، وہ تو اسی طرح کا کردار ادا کر رہی ہیں جیسا کہ فیملی تکلیف کے وقت میں کھڑی ہو جاتی ہے ساتھ۔ اچھا، تو خان صاحب کے ساتھ ان کی فیملی کھڑی ہو گئی ہے، اس لیے کھڑی ہو گئی ہے کہ انہیں آزادی سے ہمکنار کیا جائے، خان صاحب کو رہائی دلوائی جائے۔ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں، ظلم کا نشانہ ہے، اور انہیں اس کیفیت سے نکال کے عوام کے درمیان لانا مقصد ہے۔ تو تکلیف میں سب سے پہلے فیملی تو کھڑی ہوتی ہے، جس طرح ماضی میں کلثوم نواز نے کی تھی۔ دو باتیں ہیں، کلثوم نواز کے بھی نکلنے کو اسی انگ میں لیا گیا تھا، اور وہ اپنی جگہ پہ اس وقت کی کیفیت تھی، تو اس لیے اگر وہ نکلی تھی تو ظاہر ہے اس کو ہم ادر وائز تو کوئی صورتحال ہم نے اس کے نسبت سے اٹیچ نہیں کی نا۔ جی، لوگ پوچھ رہے ہیں، سوال ہے ذہنوں میں کہ 24 نومبر کو کیا ہوگا۔ آپ چونکہ قانون دان بھی ہیں، قانونی معاملات ہیں، اور شاید اسی وجہ سے سیاسی قیدی بھی ہیں، لیکن کچھ عدالتوں میں کیسز ہیں، اس کی وجہ سے وہ اڈیالہ جیل میں ہیں عمران خان۔ تو یہ کیا دھرنا ہوگا، صرف ریلی ہوگی، جلسہ ہوگا، واپسی ہوگی، یا پھر اڈیالہ جیل کے اوپر حلہ بولا جائے؟ دیکھیے، ہم تو جو بھی کر رہے ہیں نا، وہ آرٹیکل 17 کو ذہن میں رکھتے ہوئے کر رہے ہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں
جیسے کہ ایک آئین نے فراہم کیے ہیں. ماضی میں پاکستان بننے سے پہلے راست اقدام کی صورتحال دیکھ لیں. اسی طریقے سے ریلیز جو ہوتی ہیں, ایجیٹیشن جو ہوتی ہیں, دھرنے ہوتے ہیں, وہ مقصد کی جانب لے کے جاتے ہیں. اب بھلے ہم جا کے ڈی چوک میں بیٹھیں گے تو چائنا کی طرح بے شک ہم پہ یہ آ کے اسی طریقے ٹینک ہم پہ گزار لیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں آپ کو مثالیں تو ملیں گی نا, لیکن پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تو عوام جو ہے اس کے پاس راستہ صرف اور صرف پروٹیسٹ کا ہے, اور وہ بتدریج اپنی حدت بڑھاتا رہتا ہے. اس لیے کہ جب وہ سیریس ٹاک میں اور سیریس سچویشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی کروٹ اس نے جا کے ٹھہرنا ہوتا ہے, کسی نہ کسی فیصلے میں رکنا ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ آپ تو کیفیت مجھ سے پوچھ رہے ہیں, آپ نے وہ گارڈین کی سٹوری دیکھی, وہ سٹوری جو ہے اس میں وہ ہماری آرم فورسز کے سپوکس پرسنز کو یا ان کے ذرائع کو کوٹ کر رہے ہیں یا ان کا نریٹو دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آئین جسے ردی کا ٹکڑا کہتے تھے, چاہے وہ ضیاء الحق تھے چاہے مشرف صاحب تھے, آپ نے دیکھا کہ اسی آئین میں پھر وہ اپنی ریفیوج بھی مانگتے تھے. تو ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے آئین کی ریوائیول ہے, اور ان لوگوں کا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اب حاکم بن گئے ہیں اور قوم کو غلام بنا دیا ہے, واپس اپنی جگہ پہ لے جانا, حقیقی آزادی کو ریوائیو کرنا ہمارے لیے چیلنج بن گیا ہے. سو اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا ہم وہ راہ جو سیاست کے وہ رویہ اصول ہیں اس کے مطابق اپنائیں گے. 24 نومبر میں ابھی دن ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے, حکمت عملی ہے. ہو سکتا ہے 24 نومبر سے پہلے کوئی بات چیت کا راستہ کھل جائے. اگر نظم کی سطح پہ ایسا ہو تو کسی امکان کو رد تو نہیں کر سکتے. جہاں تک تیاری کا معاملہ ہے پورے پاکستان میں تحصیل کی سطح پہ, ڈسٹرکٹ کے لیول پہ, ڈویژنز کی سطح پہ, صوبوں کی سطح پہ انتظام لائرز کا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی وکٹمز ہوں گے, پولیٹیکل وکٹمز ہوں گے اور انہیں کلینکل سپورٹ چاہیے ہوگی لا کی, تو انہیں سپورٹ فراہم کریں گے, اس لیے کہ وہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے ریلیف کا اہتمام کرنا ہوگا. تو قانونی ٹیمیں جو ہماری ہے نا, جن کا کام ہے یہ پروفیشنل سپورٹ فراہم کرنا, وہ لوگ اپنی تیاری میں ہیں. 25 نومبر, 26 نومبر, 27 نومبر کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کمیٹی جو ہے اس کے لیے امتحان کا وقت ہے کہ وہ اگر کلاسک سپورٹ اور لیڈرشپ فراہم کرتے ہیں تو ہم اپنے نتیجے تک پہنچ جائیں گے. اچھا, ہر مرتبہ جلسے کے لیے کارکنوں کو کہا گیا کہ جی بس منطقی انجام تک یہ تحریک پہنچنے والی ہے, یہ فائنل تحریک ہے, اس کے بعد عمران خان صاحب نے رہا ہو جانا ہے. کارکن بڑی تعداد میں نکلے گئے, پھر جس طریقے سے ان کی واپسی ہوئی, اس مرتبہ کارکن کوئی عدم اعتماد کا شکار کارکن نے تو پہلے بھی کسی پہ اعتماد نہیں کیا. اچھا, پہلے بھی یہ سمجھیے کہ وہ نکلے خان کے لیے نکلے, ٹھیک ہے, اور جو لوگ اپنے آپ کو قیادت فراہم کرنے کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو وہ ان کی جو آواز یا ان کی بات جو ہے اسی طریقے سے جواب دہ بھی بننا, لیکن ان کی وجہ سے کارکن خان کو سپورٹ نہیں کر رہے, وہ اپنی لگاوٹ کی وجہ سے خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے بندے بھلے آگے سے ہٹ جائیں, خان کی سپورٹ کے لیے کارکن نکلنا نہیں چھوڑے گا. پچھلی کالز میں اور اس کال میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ پہلے ڈائریکٹ آپ کو دکھائی دیتا تھا کہ علی امین گنڈا پور سے لیڈ کریں گے, اب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنی نگرانی جو ہے وہ علیمہ خان کر رہی ہیں, ہماری سابقہ خاتون اول کر رہی ہیں, اور انتظام جو ہے کمیٹی نے دیکھنا ہے. تو یہ فرق ہے. اصل معاملہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ امپیکٹ فیکٹر کی کوئی کمی ہے, قیادت کی بات ہے. خان کی قیادت خان کی قیادت ہے, ان کی بات ان کی بات ہے, تو ان کے لیے بھی آزمائش اور اپرچونٹی بھی ہے. تو یہ اب ظاہر ہے, ایک بات تو ہے کہ کال آ گئی ہے, تیاری مکمل ہے, انتظامی سربراہان نے کیا فیصلہ کرنا ہے ان کے لیے امتحان ہے. جہاں تک میجورٹی کی بات ہے, یہ تو آپ بھی کہیں گے پاکستان کی پاپولر ترین پارٹی عمران خان کی پارٹی ہے, اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے الیکشن میں وہ غلط تھا. انٹرنیشنل آبزرورز جو ہیں انہوں نے اپنی رپورٹس دی ہیں, پروب کا مطالبہ کیا ہے. تو یہ تو مطلب ہم آنکھوں سے کیا دیکھ کے وہ مکھی کو نگلنے والی بات کریں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا چکر چل رہا ہے. سو سامنا کر رہے ہیں, بیند کھا رہے ہیں ہم. اور امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب باقاعدہ طور پر اپنا عہدہ سنبھال لیں گے تو وہاں سے بھی کوئی امید ہے آپ کو؟ ان سے ہمیں بائیڈن دور میں تو بالکل تعلقات ہی ختم ہو گئے تھے نا. پاکستان کو انہوں نے بڑا وکٹم بنائے رکھا ہے, اور چونکہ موجود تھے ٹرمپ صاحب اپنے دورانیے میں, خان صاحب ملے بھی تھے,
تو ان کے بہت اچھے انٹریکشنز ہوئے تھے، اور سو مچ سو کہ وہ جب انڈیا کے دورے پہ آئے تھے اور سب سے بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے انڈین گورنمنٹ کو اس وقت بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہترین بنا کے رکھو، وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے اور ضروری ہے کہ خطے میں اگر آپ امن چاہتے ہو تو آپ نے ان کے ساتھ نبھا کرنا ہے، مل کے چلنا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے آگے کہی بھی تھی، تو ان کا موقف ہمیں پہلے سے کلیئر لگتا ہے۔ انڈین فوج کو کہی تھی پورے وہ اجتماع تھا نا وہاں پہ انڈیا کے دورے پہ گئے تھے، تو وہ ایک اسٹیڈیم پہ جو ہے وہ پروگرام تھا ان کے آنر میں کیا ہوا، اس میں اکٹھے تھے، وہاں پہ خطاب میں کہا تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے ایسی فضا قائم ہو سکتی ہے کہ سیاسی قیدی جو ہے اس کو بھی ریلیف ملے، اس کی نسبت بھی آبزرویشنز ہو اور پاکستان کے تعلقات بھی بہتر ہو اور حقیقی جمہوریت جو ہے وہ ریوائیو ہو سکے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب کی باتیں سنی۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ 24 نومبر تک کیا ہوتا ہے اور 24 نومبر کے بعد کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔